اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ دراصل زندگی گزارنے کے لیے جہاں اور بہت سے نظریات ہیں، اصول ہیں، قواعد ہیں، اس کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کون ہمارا سجن ہے اور کون ہمارا دشمن ہے، کیونکہ اگر ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو ہم بار بار ٹھوکریں کھائیں گے، ہم بار بار نقصان اٹھائیں گے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے، تو لہٰذا شعوری سطح پر انسان کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ویسے تو زندگی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دی ہے، وہ بھی زندگی گزار رہی ہیں، جان تو ان کے اندر بھی ہے لیکن ان کے اندر عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کا جینا اور انسان کا جینا بہت مختلف ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں اس چیز کے اوپر، اس نقطے کے اوپر تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جب میں نے یہ ٹاپک چوز کیا نا اور اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے غور کیا تو مجھے تو پہلے بھی یہ محسوس ہوتا تھا، جب میرا اتنا زیادہ ابھی قرآن اور سنت کے ساتھ میرا جب رابطہ بہت زیادہ مضبوط نہیں تھا، وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان آگے بڑھتا ہے نا، تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو لے کے چلتے ہو، پھر آہستہ آہستہ آپ کا لیول بڑھتا ہے، ایک دم سے لیول آپ کا نہیں بڑھتا، یہ حقیقت ہے، تو میں اس چیز کو تسلیم کرتی ہوں۔ اس وقت میں میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ ہمارا انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا آپ ہے، اس کا اپنا وجود ہے۔ اب انسان کہے گا کہ کیسے، اس کا وجود کیسے ہے اس کا سب سے بڑا دشمن؟ یہ بھی ایک دلیل کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ کہا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ جو شیطان تھا وہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ اس عبادت کی وجہ سے اس کو فرشتوں کی ہم نشینی حاصل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب فرشتوں کی ہم نشینی حاصل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب انسان کو بنایا کہ اس کے آگے تم سجدہ کرو، تو کیا ہوا کہ شیطان، اس وقت اس کا نام شیطان نہیں تھا، عزازیل تھا، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں انسان سے میں بہتر ہوں، کہ انسان کو اے اللہ تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ جو ہے وہ برتر ہے، آگ تو اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی تو نیچے کو جاتی ہے، مٹی تو ادنا ہے۔ اس نے اللہ کا حکم نہیں دیکھا، اس نے اپنی انا کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، تو یہی وہ انانیت تھی جو اس کو لے ڈوبی۔ اس وقت تو اور کوئی شیطان نہیں تھا نا، تو یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ سب سے بڑا دشمن انسان کا خود اس کا اپنا وجود ہے۔ تو شیطان بھی اسی حسد کی وجہ سے، اسی انانیت کی وجہ سے، اسی تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ کہاں تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا تھا، اور جب میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ شیطان جو تھا وہ کیسا تھا کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہوا تھا، اس نے تو اللہ کا مشاہدہ کیا ہوا تھا، ہمارے سامنے تو کوئی مشاہدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اس نے تو دیدار کیا ہوا تھا، اس کے باوجود وہ انکار کر بیٹھا، تو پھر دشمن سب سے پہلے کیا ہوا؟ انسان کا اپنا نفس ہی ہوا نا۔ اس سے پھر یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اصلاح کا نقطہ آغاز جو ہے انسان اپنے وجود سے کرے، اپنے وجود سے کرے اصلاح کا نقطہ آغاز۔ ہم سب سے پہلے دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ جو انداز ہے ایک تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس کے بارے میں بہت سی ڈسکشن ہو سکتی ہیں، وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، ابھی میں اس کو نہیں ٹچ کر رہی، ابھی اس کے اوپر تھوڑا فوکس کرتے ہیں
پھر اس کے بعد کون ہے یہ بھی جاننا چاہیے نا زندگی گزارنے کے لیے، کہ سب سے پہلے پھر یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارا اپنا آپ ہی ہمارا دشمن ہے تو اس کو پھر ہم کیسے زندگی میں کیسے بڑھائیں، زندگی میں کیسے ہم اس کو مطلب اپنا دوست بنائیں، اپنے آپ ہی کو کیسے اپنے وجود سے مثبت کام لیں اور کیسے ہم نیگیٹو کاموں سے ہم احتراز کریں، یہ بھی تو ہم نے دیکھنا ہے نا. تو وہ بھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد نمبر 2 میں کون ہے دشمن؟ نمبر 1 انسان کا اپنا نفس، نمبر 2 شیطان. اب شیطان حسد کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا تھا نا، تو اب بلکہ پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی کہ اے اللہ تو مجھے یہ مہلت دے کہ میں اس بندے کو آخرت تک میں اس کو بہکاؤں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا چیلنج قبول کر لیا اور اس کو مہلت دے دی، لیکن اس نے خود شیطان نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ لیکن جو تیرے خالص بندے ہیں ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی نیت میں خالص ہو، اپنے ارادے میں خالص ہو، تو شیطان کا جو وار ہے وہ بہت ضعیف ہے، بہت کمزور ہے، تو شیطان اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو دوسرے نمبر پہ آ گیا شیطان، اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آیت کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے، تو اس سے بچ کے رہو. اور کیونکہ اس نے باقاعدہ چیلنج کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے، تو جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر دے تو اس کے بارے میں ہمیں پورا شرح صدر ہونا چاہیے، پورا یقین ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے. اچھا اب یہ شیطان آ گیا. اچھا پھر تیسرے نمبر پہ، اور بھی اس کا نمبر میں تو خود ہی اپنی طرف سے یہ دے رہی ہوں، یہ کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے، لیکن میں سٹیپ وائز اس چیز کو میں ڈسکس کر رہی ہوں. ہر وہ نظریہ، ہر وہ شخص، ہر وہ قوم اور سارے وہ افراد اور اقوام وہ انسان کے دشمن ہیں جو انسان کو راہ راست سے بھٹکا کر دوسرے راستے پر یعنی باطل کے راستے کے اوپر ابھارتے ہیں. وہ سارے دشمن ہیں. کیونکہ دیکھیں دشمنوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں نا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف وہی دشمن ہے ہمارے جو کہ ہمارے جان کے دشمن ہیں، وہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک جان کا دشمن ہے، ایک جغرافیائی سرحدوں کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، کچھ نظریات کے دشمن ہیں، کچھ لوگ جو ہیں آپ کو راہ راست سے ہٹاتے ہیں، کچھ لوگ ایمان کے دشمن ہیں. تو اس کا بھی تجزیہ ہونا چاہیے، اس کو بھی مطلب تجزیہ ہونا چاہیے، واضح فرق انسان کو ہونا چاہیے کہ کون لوگ، کون سا نظریہ، کون سی چیزیں انسان کے حق کے راستے میں حائل ہیں. کیونکہ جب ایک نقطہ سامنے آتا ہے نا تو پھر انسان اس کو شعوری طور پہ سمجھ کر پھر اپنی زندگی کو زیادہ آگاہی کے ساتھ، زیادہ شعور کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے. اور زندگی کو شعور کے ساتھ بڑھانے کے لیے ان نکات کے اوپر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارا سجن ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر یہ فرما دیا تھا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دشمن ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں یہ فرمایا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی انہوں نے دشمنی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا کیا رویہ تھا. آپ جانتے ہیں نا، اگر تھوڑا سا بھی یہ ایلیمنٹری کلاسز میں ہم نے تھوڑی بہت تو ہسٹری پڑھی ہوئی ہے نا، اگر بعد میں ایکسٹینڈڈ ہم نے اسٹڈی نہیں بھی کی تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے انہوں نے مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں نے باقاعدہ ایک لابی بنا لی تھی آپ کو تکلیفیں دینے کی. تو اس میں بھی کیا تھا کہ وہ آپ کے دشمن تھے. اور آج کل آپ دیکھ لیں، آج کل کے حالات کے تناظر میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور ہمارے سامنے ہے اور ہم فیس کر رہے ہیں اس چیز کو. کوئی بھی موقع وہ لوگ اب بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جہاں وہ مسلمانوں کو مطلب نقصان نہ پہنچائیں. کبھی مسلمانوں کے شعار کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور منہ سے وہ بات نکالتے ہوئے بھی میری زبان رکتی ہے کہ کبھی ہماری مقدس کتاب کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر وہ اس طرح سے رقیق حملے کرتے ہیں.
تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کہ اگر سورج کی طرف منہ کر کے انسان تھوکے گا تو وہ تھوک انسان کے اپنے اوپر ہی آئے گا. یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی پورے وثوق سے اور پوری یقین کے ساتھ، اس کے لیے آج کل کے دور میں ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے ایمان کو، اپنے افعال کو اور اپنے طرز عمل کو ہم درست کر لیں. یہ آج کی بہت ضرورت ہے. ہم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لیں، ہم اپنے اقوال کو اتنا مضبوط کر لیں، ہم اپنے طرز عمل کو اتنا درست کر لیں کہ ہمارے اوپر وہ لوگ انگلی نہ اٹھا سکیں. کمزوری ہمارے اندر ہے، کمزوری ہمارے اندر ہے. جب انسان کہتے ہیں نا کہ وہ ضعیفی کی، اب وہ والا محاورہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ بڑا اچھا ایک محاورہ ہے اور اس کا یہ مفہوم ہے کہ جو ضعیفی کی سزا ہے نا وہ پھر مرگ مفاجات ہے، کہ یعنی کمزور کو پھر ہر کوئی دباتا ہے. تو اپنی کمزوری کو طاقت میں تبدیل کرنا ہے، وہ خواہ کیسی ہی کمزوری کیوں نہ ہو، خواہ وہ ذہنی کمزوری ہو، خواہ وہ جسمانی کمزوری ہو، خواہ وہ روحانی کمزوری ہو، خواہ وہ معاشی کمزوری ہو، خواہ وہ معاشرتی کمزوری ہو، خواہ وہ سیاسی کمزوری ہو. کیونکہ زندگی کا ایک پہلو نہیں ہے، زندگی ہمہ جہت ہے، ہمہ گیر ہے. اس لحاظ سے جتنی دیر تک ہم ان سارے پہلوؤں کے اوپر غور نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، ان کے اوپر تدبر کر کے اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تو ہم اسی طرح سے پسماندہ رہیں گے اور دشمنوں کو ہمارے اوپر ہنسنے کا موقع ملے گا. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اصلاح کا نقطہ آغاز کہاں سے ہو، ہماری ذات سے ہو. اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنی ذات کا تزکیہ کر لیا، اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو دبا دیا. اب انسان کہتا ہے کہ تزکیہ انسان کیسے کرے، یہ بھی ہے نا. تو تزکیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان طریقہ بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ، اور یہ بلکہ میں ایک حدیث پہلے آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھے گا، بلکہ تمہارے کیا دیکھے گا؟ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا. تو اس میں بھی یہی ہے. ایک یہ چیز ہم اپنے سامنے رکھیں کہ اپنے نیت کو درست کریں، اپنے ذہن کے اندر سے وہ ذہنی غلامی نکالیں، دوسروں سے معروب ہونا سیکھیں، قرآن پاک کے ساتھ ہم جڑ جائیں. کیونکہ دیکھیں میں کچھ احادیث اور کچھ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. کیا بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے. پھر کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ سینوں میں ہیں. یہ سورۃ الحج کی ایک آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. پھر یہ ہے کہ یا تو یہ قلوب نرم ہو جاتے ہیں یا یہ سخت ہو جاتے ہیں. نرم کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اچھی کمپنی سے، اپنا تزکیہ کرنے سے، ذکر و فکر کرنے سے. پھر یہ ہے کہ تمام امراض کی جڑ انسان کے قلوب میں ہے. پھر میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، میں بار بار یہی عرض کروں گی کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے دل کی اصلاح کے لیے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح سالم ہے تو تمام جو ہے نا انسان کا جسم وہ صحیح سالم ہے، اور اگر یہ فاسد ہے تو تمام جسم فاسد ہے. سنو، وہ دل ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اب یہ تو دل ہے تو اب اس کی کیسے اصلاح ہو؟ دل کی اصلاح کے لیے بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو میں پیش نظر رکھتی ہوں. اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ آپ جانتے ہو کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس زنگ کو دور کیسے ہم کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو اور موت کو یاد کرو. اس سے پھر کیا ہوگا؟ دل نرم پڑ جاتا ہے، اور پھر جب دل نرم پڑتا ہے اور انسان پھر آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ
شامل حال ہو جاتی ہے. یہ ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک سینگ، کوئی اقوال ہے، میں نے کہیں سے پڑھا تھا، وہ مجھے بہت خوبصورت لگا کہ اے انسان، تو بھی اپنے دل کے صحن میں رونا دھونا سیکھ لے، اشک بہانا سیکھ لے، رونا دھونا سیکھ لے، اور یہ کہ اس سے تیرے دل کا زنگ جو ہے وہ دور ہو جائے گا، اس سے تیرے دل کے اندر سبزہ اگے گا، اس سے تیری روح سیراب ہوگی، اور جب تیری روح سیراب ہوگی تو پھر آگے تو دوسروں کو سیراب کرے گا. مراد یہ ہے کہ برائی کی جڑ انسان کے اندر ہے اور وہاں سے اس کو نکالنا ہے، دور کرنا ہے. وہ کہتے ہیں، پنجابی کا ایک اخان ہے کہ تیرے بکل دے وچ چور، کہ یہ اندر جو ہے نا، جتنی دیر تک اندر کی اصلاح نہ ہو اتنی دیر تک باہر کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے طریقہ کار وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا، سکھا دیا. طریقہ کار وہی ہے، وہی پرانا طریقہ کار ہے. اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں. فرعون کی مثال آپ دیکھ لیں، حامان کی مثال دیکھ لیں، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی مثال دیکھ لیں کہ کس طرح ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے نفس کے وہ فریب میں آ گئے. اور اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، انہوں نے کس طرح سے انہیں اذیتیں دیں اور کس طرح سے انہیں کنویں میں ڈالا. وہ بھی کیا تھا؟ یہ نفسانی امراض تھے نا، دل کے امراض تھے نا، حسد کی وجہ سے یہ کیا تھا. اسی طرح سے اور بے شمار مثالیں ہیں. اب وہ جو مکہ مکرمہ کے جو سردار تھے، ان کے اندر کیا تھا؟ یہی تھا نا، نیگیٹیوٹی تھی. وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. تو جتنی دیر تک اپنے نفس کے ان چیزوں کے اوپر انسان ورک نہیں کرتا اتنی دیر تک بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو کہنے سے یہی مراد ہے. پھر یہود و نصارہ کی ہمارے سامنے مثال ہے. پھر یہ کہ انا کی جو غلامی ہے اس سے انسان نے بچنا ہے. اور ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے یہ نظریہ میں ایک دفعہ پھر دہراتی ہوں کہ سب سے پہلے انسان کا نفس ہے اس کا دشمن، پھر شیطان ہے، پھر ایسا نظریہ اور لوگ ہیں، پھر اور بہت سے اس میں عوامل ہیں، نیگیٹو جو کمپنی ہے وہ ہے، پھر ہے کہ انسان کا مال اور اس کی اولاد وہ بھی ہے. وہ انسان کہتا ہے کہ مال تو انسان کے دل کا پھل ہے، نہیں سوری، اولاد تو انسان کے دل کا پھل ہے. وہ کیسے اس کی دشمن ہو سکتی ہے؟ اگر اولاد جو ہے انسان کو دین کے اوپر آنے میں، وہ یہ تو نہیں کہے گی کہ آپ دین کے اوپر نہ آئیں، لیکن شاید کچھ کہتے بھی ہوں، ایسے بھی سننے میں آیا ہے. کئی دفعہ اولاد کہتی ہے، کئی دفعہ والدین کہتے ہیں، یہ بھی سننے میں آیا ہے، خدا نخواستہ. تو اس سلسلے میں وہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم مال و اولاد کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر لے جاؤ خیریت سے، تو تم نے بہت اچھا سودا کر لیا. اگر تو اولاد نیک ہے تو وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اگر مال کی محبت دل میں نہیں ہے، وہ صرف ہاتھ میں ہے، دل میں نہیں آئی اس کی محبت، اور انسان جائز طریقے سے کماتا ہے اور جائز راستوں پہ خرچ کرتا ہے، تو وہ مال ایک بہت بڑی نعمت ہے. مال کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر مال غلط راستوں سے آئے اور غلط راستے پہ خرچ کیا جائے تو وہی انسان کے لیے بہت بڑے تکلیف کا باعث ہے. پھر وہ کہتے ہیں، سیانے کہتے ہیں، یہ مفہوم ہے کہ تیرا اصل دشمن وہ نہیں ہے کہ وہ اگر تو اسے قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے، اور اگر تو اسے اور وہ تجھے قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے اور تیرے لیے جنت ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ تیرا اصل دشمن وہ ہو جو تیری اپنی ہی سلب سے ہو، تیری اولاد ہو یا تیرا وہ مال ہو. تو لہٰذا مال اور اولاد کے فتنے سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا کے لے جائے. کیونکہ اس دن قرآن پاک کی آیت کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس دن اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے انسان کے وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک سالم دل لے کے آئے گا. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نوید ہے. مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے بچائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ اعین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. یا اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اور یا اللہ ایک لحظے کے لیے بھی تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور میرے سارے کاموں کا، معاملات کی اصلاح کر دینا، کیونکہ تیرے علاوہ تو کوئی اصلاح کرنے والا ہے ہی نہیں.
اپنے آپ کو ہم ذہنی غلامی سے نکالیں، لوگوں سے مرعوب ہونا سیکھ لیں. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں سے نجات. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا لیں، کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے ہے، ہمارا نفس ہمارے پیچھے ہے. نعوذ باللہ من شرور انفسنا. یا اللہ ہم اپنے نفسوں کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہماری روح کو پاک اور صاف کر دے. ہر طرح کی پاکیزگی عطا فرما، ہمارے نفسوں کی پاکیزگی، ہمارے ایمان کی پاکیزگی، اور ہمیں ہر طرح کی ذہنی غلامی سے ہمیں نجات دے دے. ہم لوگوں سے مرعوب ہونا بند کر دیں، ہم اللہ سے مرعوب ہوں، ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہوں کہ وہی ہمارے اصل ہیرو ہیں. انہوں نے ہمیں راہ نجات دی، ہمیں راستہ پہ چلنا بھی سکھایا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی سے ہماری شفاعت بھی کریں گے اور کامیابی سے امکنار بھی کریں گے. ایک آخر میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ شیطان کے وار سے بچنے کے لیے نا خاص طور پر قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے، کچھ احادیث ہیں ان کا مفہوم بھی ہے کہ صبح شام کے ذکر اذکار انسان کرے، رات کو سونے سے پہلے چاروں کل پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. تو یہ ذکر اذکار بھی انسان کرتا رہے، تاکہ کیونکہ شیطان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ انسان کے دل دماغ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور دل کے اندر اپنی چونچ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، اور انسان ذرا غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ بھی ایک علاج کے طور پر یہ بھی ہم نے ساتھ اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے اوپر جوڑے رکھے اور ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے بچا کے رکھے. کوئی اور کیا ظلم کرے گا؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی نا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. والسلام وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معافی کی خواستگار ہوں. والسلام.